अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप जान सकें कि मैं ड्रामे की मुकम्मल कहानी। मैं ड्रामे में आयज़ा खान और हाज अली मेन रोल प्ले कर रहे हैं। आयज़ा खान जो कि मुबशरा का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक अमीरजादी अपनी खूबसूरती पर नाज करने वाली औरत है। उसे अपने सिवा किसी से प्यार नहीं होता, बस एकदम से खुद को परफेक्ट समझती है, खुद को बहुत ही टॉप चीज़ समझती है। वो चाहती है कि बस बाकी सब उसके नीचे लगे रहें और वो हर एक से खूबसूरत लगे। यही बात उसे दूसरों के सामने नापसंदीदा बना गई कि मैं ही इस ड्रामे की कहानी है। इसने खामोश तबीयत के आदमी से शादी की जिसका नाम मोह था, जो कि सिर्फ इसकी बात पर यस यस कहता, इसकी कोई भी बात को रद्द करने की इसमें जुर्रत ना होती। मुबशरा हर वक्त उस पर अपना रोब झाड़ती रहती। मोहत भी 2 सालों तक मुबशरा को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई। वो ऐसी औरत को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो कि इसकी माँ को नापसंद करे और खुद अपनी ही बातें माए। मुबशरा और मोहत की शादी की दूसरी सालगिरह होती है। मुबशरा खुद को बिल्कुल परफेक्ट तैयार करके लोगों की दादें वसूल कर रही होती है। मोहत उसी दिन पार्टी में मुबशरा को तलाक भेज देता है। वो मजीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो कि शोहर को शोहर नहीं बल्कि एक खिलौना समझे, इसके हिलाने पर हिले, इसके बोलने पर यस कहे। मुबशरा जब तलाक के कागज खोलती है तो पढ़कर ऊंची ऊंची चलाना शुरू हो जाती है कि इतने लोगों के सामने मोहत ने मेरी बेइज्जती की है, इसकी इतनी हिम्मत। वो सब चीज़ उठा कर तोड़ना शुरू कर देती है। सब मेहमान मुबशरा की तरफ देखकर बातें करना शुरू कर देते हैं। मुबशरा अपने बाप को कहती है कि बाबा मोहत को फ़ोन करें, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुबशरा को तलाक दे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगी। उस पार्टी में वो हाज अली जो कि जैद का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ शरीक होते हैं। मुबशरा का वालिद जाफ़र और जैद का वालिद दोनों बिजनेस पार्टनर और बचपन के साथी होते हैं। जैद भी इस नाते मुबशरा को जानता है। जब वो देखता है कि मुबशरा किसी के काबू में नहीं आ रही तो इसे ज़बरदस्ती पकड़कर कमरे में ले जाता है और उसे कूल डाउन रहने के लिए कहता है। मुबशरा कहती है कि मेरी तलाक हो गई है और तुम मुझे कूल डाउन के लिए कह रहे हो। जैद वहाँ से चला जाता है। मुबशरा को उसका वालिद घर ले आता है, लेकिन मुबशरा रात को मोहत को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मोहत के घर पहुँचती है, उसका बाप और उसका भाई भी उसके पीछे जाते हैं ताकि वो गुस्से में खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। मुबशरा मोहत को दरवाजे देखकर बुलाती है और उसका गिरबान पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डिवोर्स दे सको। वो मोहत को मारने के लिए लपकती है कि उसका वालिद उसे पकड़ता है। चीखों की आवाज़ सुनकर मोहत की दूसरी बीवी अंदर से निकल के आती है। मुबशरा तो इसे देख के हैरान हो जाती है, फिर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोहत कहता है कि बीवी है ये मेरी। ये सुनकर बिल्कुल गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है तुमने दोस्त होकर मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तक मेरी तरन पहनती रही और मेरे ही शोर पर कब्जा जमा लिया। मोहत उसे कहता है तुम हो ही इसी लायक, खुद को परफेक्ट समझते समझते तुम दूसरों को कमतर समझने लगी हो। ऐसे वो कीड़े मकोड़े हों, हमारे साथ रहना कौन चाहता है। अच्छा ही हुआ मैंने तुम्हें तलाक दे दी, मेरी जान तो छुटी। मुबशरा बहुत गुस्से में होती है। मुबशरा का वालिद जाफ़र उसे ज़बरदस्ती कर लेके आता है। जैद एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम आयला होता है। जैद अपनी वालिद को कहता है कि आप उसके घर रिश्ता लेके जाएं, मैं आयला को पसंद करता हूं। तो उसका वालिद लड़की के ख़ानदान के बारे में पूछता है। जैद जब बताता है कि वो लोग इतने अमीर नहीं हैं तो उसका वालिद फ़ौरन कहता है कि जैद, मैं तुम्हारी शादी किसी भी ऐसे गिरे पेरे ख़ानदान में नहीं करूँगा जो हमसे कम हैसियत में हो, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगा, कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैद का वालिद अपने दोस्त जाफ़र से मिलने जाता है, देखता है कि उसका दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जाफ़र बताता है कि दोस्त, मैं मुबशरा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं उसकी दोबारा जल्द शादी करना चाहता हूँ ताकि वो इस दुख से बाहर आ सके। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ मुबशरा का ही है। जैद के वालिद के जहन में फ़ौरन आता है क्यों ना मैं जैद की शादी मुबशरा से कर दूँ। मुबशरा हर हाल में जैद के साथ बेहतर लगेगी और इस तरह मुबशरा की सारी दौलत भी जैद की हो जाएगी। जैद का वालिद जब जैद से मुबशरा के बारे में बात करता है तो जैद तो सुनते ही भड़क उठता है, बाबा मैं आयला के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा।
اگر آپ اس کے گھر رشتہ نہیں لے کر جانا چاہتے تو میں خود لے جاؤں گا۔ زید کا والد کہتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں تم اس لڑکی کو کیسے میری بہو بناتے ہو۔ وہ آئلہ کے بھائی کو دھمکاتا ہے۔ زید جب اپنا رشتہ لے کر آئلہ کے بھائی کے پاس جاتا ہے، زید کہتا ہے کہ میں آئلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آئلہ کا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کی شادی تم سے نہیں کر سکتا جب تک تمہارے والد نہیں مانتے، اس وقت تک رشتے کے لیے ہاں نہیں کر سکتا۔ زید آئلہ کے ہاں سے مایوس ہو کر لوٹتا ہے۔ زید کا والد ہر وقت مبشرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ زید سے کہتے ہیں کہ میں مبشرہ سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زید تو سنتے ہی انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کا والد پہلے تو جائیداد کی دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں جائیداد سے آگاہ کر دوں گا، پھر ایموشنل بلیک میل کرتا ہے کہ میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں، اس طرح تم مجھے اس کی نظروں سے گراؤ گے۔ زید اپنے باپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ مبشرہ کا والد مبشرہ کو زید سے ملنے کے لیے کہتا ہے۔ زید اور مبشرہ جب ملتے ہیں تو زید چپ سا ہوتا ہے۔ وہ مبشرہ کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتا ہے۔ مبشرہ سوچتی ہے کہ یہی ہے وہ لڑکا جو میری ہاں میں ہاں ملائے گا۔ وہ گھر جا کر اپنے باپ کو فوراً ہاں کہہ دیتی ہے۔ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح والے دن جب آئلہ کو پتہ چلتا ہے کہ زید کی شادی ہو رہی ہے تو وہ فوراً ہال میں پہنچ جاتی ہے۔ زید دعا مانگ کے ہاتھ منہ کر جانے ہی لگتا ہے کہ دکھتا ہے کہ آئلہ ہال کے دروازے میں کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آئلہ وہاں سے جانے لگتی ہے کہ زید بھاگ کر اس کے پیچھے جاتا ہے کہ آئلہ میری بات تو سنو، شادی صرف بابا کے مجبور کرنے پر کر رہا ہوں، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئلہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مبشرہ ہاتھ میں دلہن بنی کھڑی اپنی بے عزتی برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ زید مجھے دلہن بنا چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے پیچھے جا رہا ہے۔ زید مبشرہ کو رخصت کروا کے گھر لے آتا ہے۔ زید کو مبشرہ پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے بابا نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی، اور پہلے دن ہی مبشرہ کو کمرے سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ساتھ والا کمرہ گیسٹ روم ہے، تم وہاں جا کر سو سکتی ہو، میں اپنا کمرہ تمہارے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا۔ مبشرہ کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ پہلے ہی دن زید سے لڑنا نہیں چاہتی، لیکن زید کا ایٹیٹیوڈ اسی طرح رہتا ہے۔ مبشرہ زید کو بہت باتیں سناتی ہے کہ میں ایسے رویے سہنے کی عادی نہیں ہوں، تم ایسے لہجے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ زید کو مبشرہ کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ مبشرہ اپنے سسر کو زید کی شکایت لگاتی ہے کہ زید مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا اور میں ان کا ایسا لہجہ برداشت نہیں کروں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ مبشرہ کو کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، میں زید سے بات کرتا ہوں۔ وہ زید سے بات کرتے ہیں۔ زید ان پر غصہ اتارتے ہیں کہ تم مبشرہ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ زید ان کی باتیں سن کر بہت ہی غصے میں مبشرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے ہیں، تمہیں خوش رکھنے کے چکر میں میرا باپ ہی کرمینل بن چکا ہے، تم چلی کیوں نہیں جاتی میری زندگی سے؟ پہلے بھی تمہاری میں نے تمہیں برباد کیا تھا اور اب بھی تمہارے اندر صرف میں ہی ہے، تم چاہتی ہو کہ صرف تم خوش رہو، کوئی اور نہ رہے۔ تو مبشرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آج سے میری میں اور تمہاری ہم شروع ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ مبشرہ کو جب آئلہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ زید اسے پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ آئلہ کو ڈراتی دھمکاتی ہے، زید کا پیچھا چھوڑ دو، تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں صرف دولت کے لیے لڑکوں کو پھنساتی ہیں۔ کئی بار آئلہ زید سے رابطہ ختم بھی کر دیتی ہے، لیکن زید کے بہت بار منانے پر مان جاتی ہے۔ آئلہ زید کو کہتی ہے کہ میں کیسے تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں، میں جب بھی ایسا سوچتی ہوں تو مجھے آگے مبشرہ کھڑی نظر آتی ہے، میں کیسے تمہارے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہوں۔ مبشرہ جب دیکھتی ہے کہ زید آئلہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو وہ اسے دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہے۔ آئلہ اور زید کی شادی ہو جاتی ہے۔ آئلہ بھی زید کے گھر آ جاتی ہے۔ مبشرہ کا والد جعفر اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے ہی شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ تو وہ کہتی کہ بابا، کسی کو بھی اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پہلے اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ اب دیکھنا میں کیسے زید کو آئلہ سے دور کرتی ہوں۔ مبشرہ اپنے سسر کے ساتھ مل کر آئلہ کی اس گھر میں زندگی جہنم بنا دیتی ہے۔
وہ ہر وقت زید کو بہانے سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، جس سے آئلہ کو زید سے شکایتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ تم تو ہر وقت مبشرہ کے ساتھ رہتے ہو، اگر مجھ سے شادی کر کے اس طرح مجھے اکیلا ہی کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ تم مجھ سے شادی ہی نہ کرتے۔ مبشرہ زید اور آئلہ کے درمیان اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے کہ آئلہ ایک دن زید سے بہت زیادہ بدظن ہو جاتی ہے اور اسے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ زید بھی غصے میں آ کر آئلہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ مبشرہ اپنی جیت پر بہت خوش ہوتی ہے کہ اب زید صرف میرا ہے۔ مبشرہ کو زید سے سچ مچ میں محبت ہو جاتی ہے، وہ زید سے اظہار کرتی ہے، لیکن زید اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتا کہ تم میں تو صرف میں ہے، تم کیسے کسی سے محبت کر سکتی ہو۔ مبشرہ زید کو واضح دیتی رہ جاتی ہے، لیکن زید اس کی نہیں سنتا۔ زید کو ایک دن مبشرہ کی حقیقت پتہ چلتی کہ کیسے اس نے آئلہ کو زید کے خلاف کر کے اس سے دور کیا۔ زید کا مبشرہ پر بہت غصہ آتا ہے اور اسے گھر سے نکلنے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ مبشرہ اینڈ میں بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ میں تب ختم ہوتی ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو زید سے بہت محبت کرتی ہے۔ زید اسے ٹھکرا دیتا ہے، تم میرے لیے بالکل امپورٹنٹ نہیں ہو، تم ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مبشرہ بار بار زید کو اپنی محبت کے بارے میں بتاتی ہے، جانتی ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے اپنی میں سب کچھ برباد کر دیا، لیکن میں اب تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس ڈرامے کا اینڈ دردناک ہو، مبشرہ کو اس کی میں ہی لے ڈوبے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مبشرہ کو زید معاف کر کے ایک نئی زندگی شروع کرے۔ مبشرہ کی میں تو ایک دن ہو جائے گی۔ جس شخص میں ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے رشتوں کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو پریڈکشن کیسی لگی اور اس ڈرامے کا اینڈ کیسا چاہتے ہیں۔